خواتین کو کہیں غیرت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، کہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، تو وہاں مطلب ان مردوں کو کیوں نہیں سزا دی جا رہی؟ اگر 2-4 کیس ایسے آ جائیں کہ جو یہ ملزم ہیں ان کو پھانسی تک لے کے جایا جائے، ان کو پھانسی دی جائے. 4-5 جب ایسے کیس ہوں گے نا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی نیکسٹ ٹائم ایسا کرنے کی. جو سمجھ نہیں آتا کہ ایک نا کو ایک مرد اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتا ہے. السلام علیکم ناظرین، ڈبل ایم نیوز ہب کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمرین مرزا. ناظرین، ریسنٹلی ابھی کیس ہوا ثنا یوسف کا، لیکن یہ کوئی پہلا کیس نہیں جہاں پہ ایک خاتون کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہو. اگر ہم اپنا پاس دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سے کیسز ہیں جہاں پہ عورتوں کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، کبھی ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ایون معصوم بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں رقیہ وقت. السلام علیکم رقیہ. رقیہ، اب بتائیں ابھی ریسنٹلی جو کیس ہوا ہے کیا تفصیلات ہیں اس میں؟ بالکل، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکا تھا جو ثنا یوسف کو بہت پسند کرتا تھا اور کافی دفعہ اس نے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہو نہیں سکا. وہ چاہتا تھا کہ ثنا یوسف جو ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئے، لیکن ثنا نہیں چاہتی تھی. تو انہوں نے کافی دفعہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی پر ہر بار ناکام رہے. تو اپنی انا میں آ کر اس نے یہ سب کیا. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل ہوا، اچھا ہوا، گن صاف ہوا، اس طرح کے جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، تو مطلب وہ تو ایک ناجائز تعلق نہیں رکھنا چاہ رہی تھی، وہ تو اس چیز کو ڈینائی کر رہی تھی. دیکھیں، ہم لوگوں کی سوچ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ جب بھی آپ ایسا کوئی معاملہ دیکھیں گے نا، وہاں پر نیگیٹو لوگ بھی ضرور ہوتے ہیں. اب جیسے یہ ثنا کا معاملہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے کہ اچھا ہوا، ولگیرٹی پھیلا رہی تھی، قتل کر دیا، اور یہ وہ. بڑے افسوس کی بات ہے جب یہ سب میسیجز ہمارے سامنے آئے، بڑا افسوس ہوا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ 17 سال کی معصوم لڑکی تھی اور کوئی اس کی ویڈیوز میں اتنی ولگیرٹی نہیں ہوتی تھی، نارمل اپنی زندگی کو انجوائے کر رہی تھی. جیسا کہ آپ نے اس کے بہت سے بیان دیکھے بھی ہوں گے، وہ چاہتی تھی کہ وہ خوش رہے اور لوگوں کو بھی خوش رکھے. بالکل ایسے. لیکن ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے اور ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کا جو ذہن ہے وہ پتہ نہیں کس طرف جا چکا ہے. مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے. رقیہ، جب یہ ثنا یوسف کا کیس ہوا، اسی کے ساتھ ہی ایک دن بعد ایک اور کیس ہوا ہے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 میاں بیوی کو اغوا کر کے ان کے ساتھ نازیبا حرکات کی گئی، ان کی ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کیا گیا. وہ مردوں نے کیا. بالکل. تو جو مردوں کی ذہنیت کا گند ہے وہ سب کس طرح صاف ہوگا؟ دیکھیں نا، یہی مطلب پہلے انہوں نے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی، پھر اس لڑکے کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرے، اور پھر وہ اس کی ویڈیو بناتے رہے. وہ ملزم سامنے آئے. مطلب وہی بات ہے نا کہ وہاں پہ ان مردوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ بات تو یہی ہے نا، جہاں پر بات عورت کی آتی ہے وہاں پہ سارا معاشرہ بول لیتے ہیں کہ یہ غلط کر رہی ہے، یہ وہ ہے، فلانا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں، آپ یہ والا معاملہ ہائی لائٹ بھی ہوا. اگر بہت کم مطلب اس ٹاپک کو جو ہے نا لائم لائٹ ملی ہے. جو میڈیا جس چیز کو اٹھاتی ہے، جس ٹاپک کو اٹھاتی ہے، اسی کو زیادہ لائم لائٹ ملتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ 1-2% چانس ہوتے ہیں کہ جو میڈیا جس ٹاپک کو اٹھاتی ہے اس کو جو ہے سزا بھی مل جائے. لیکن اب دیکھیں، یہی جو ابھی آپ نے بتایا، اس سلسلے میں کوئی تحقیقات سامنے نہیں آئی، جبکہ ان کو بھی یہ سزا یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے، یا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ان کو تو مجھے لگتا ہے عمر قید کی سزا دینی جاتی ہے جب مطلب انہیں کی سوسائٹی کے لوگ، وہی مرد جب اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. زینب کا ریپ کیس جیسے سامنے آیا تھا، اس کے علاوہ قندیل بلوچ کا قتل، مطلب اس طرح کی خواتین کو کہیں غیرت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، کہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، تو وہاں مطلب ان مردوں کو کیوں نہیں سزا دی جا رہی؟ دیکھیں، انکار جو سمجھ نہیں آتا کہ ایک نا کو ایک مرد اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتا ہے. بہت سے ایسے مرد، مطلب میں یہ نہیں کہتی سوسائٹی میں سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بہت سے فیملیز کے لڑکے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت سے لڑکے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہیں پہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو جیسے کہ نور مقدم کا کیس آپ کے سامنے ہے، اور اب ریسنٹلی ثنا یوسف کا کیس ہے. تو اس لڑکے نے نا کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جبکہ وہ لڑکا بھی دکھنے میں اچھا خاصا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن بس کیا کہ نا کیوں کیا. اب جیسے نور مقدم کے کیس میں ابھی تک دیکھیں اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں، اور کیا بنا اس کا؟ اب وہ معصوم لڑکی تو قتل ہو گئی نا، اس معصوم کا کیا بنا؟ فیملی نے تو اپنی جو جان ہے وہ تو کھو دی. تو اب وہ اکلوتی بیٹی تھی ان کی. نور مقدم کا بھی کیس ایسے ہی تھا، اس کو کتنی برے طریقے سے بے رحمانہ طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، اور اس کا ملزم مطلب آج تک بس جیلوں میں آ رہا ہے جا رہا ہے. کوئی اب تک تو اس کو پھانسی ہو جانی چاہیے تھی.
اگر 2-4 کیس ایسے آ جائیں کہ جو یہ ملزم ہیں ان کو پھانسی تک لے کے جایا جائے، ان کو پھانسی دی جائے، 4-5 جب ایسے کیس ہوں گے نا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی نیکسٹ ٹائم ایسا کرنے کی. ہمارے قانون ہی جو ہے میرا خیال ہے بہت کمزور ہے جو ان کو پھانسی گھاٹ تک نہیں لے کے جا رہا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا رقیہ، مطلب ہماری نوجوان نسل میں اب اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ ریپ کیس کرنا، وہ بھی اس میں بھی ینگ جنریشن شامل ہے، کہیں مرڈر ہو رہا ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، ینگ جنریشن اس میں ہائی لائٹ ہو رہی ہے. تو کیا مطلب ہمارے معاشرے میں بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے یہ لوگوں کی ذہنیت بن رہی ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ سوسائٹی اب جو ہمارا ماڈرن دور ہے، لوگ کیا دیکھتے ہیں، موبائل، ٹک ٹاک اور یہ سب چیزیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک جو ہے اس پر کنٹینٹ بہت امپورٹنٹ، بہت میٹر کرتا ہے. جس طرح کا کنٹینٹ اب کریٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ویوز کے لیے، اور وہ جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے وہ بہت ہی غلط ہے. پیرنٹس کو جو ہے اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا کنٹینٹ جو ہے دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا ہمارے ڈراماز، جس طرح کے ہمارے ڈراماز دکھائے جا رہے ہیں اور جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک ایکٹر ہے بھائی وہ انکار برداشت نہیں کر سکتا، یا وہ کسی کو لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ اٹھا کر اس کو گھر لے آتا ہے، یا پھر اس کے پیرنٹس کو جو ہے وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی شادی کہیں اور کی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، یا میں اس کی شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا، یا میں مطلب اس طرح کے بہت سا کنٹینٹ آپ ہمارے ڈراموں میں اب دیکھیں گے. جبکہ ہمارے ڈراماز پہلے بھی آتے تھے، کتنے اچھے اور صاف ستھرے ہوتے تھے، لوگ عوام ان کو پسند کرتی تھی. لیکن اب جس طرح کا ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے تو وہی جو ہے نوجوان لڑکوں پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے. اب جس طرح کے ہمارے ہیروز پریزنٹ کیے جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ غصے والے ہوتے ہیں، اپنی محبت کو کسی اور کو نہیں جانے دیتے، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی یہی سب کچھ، ہماری جنریشن اسی طرف جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کون سا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی لرننگ اچھی نہیں ہوگی تو ہرگز نہ آپ دیکھیں، نہ اپنی فیملی کو دکھائیں، نہ اپنے بچوں کو دکھائیں. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو موبائل دیا بھی ہوا ہے، ویسے تو بچوں کو مجھے لگتا ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد 18 ایئرس کے بعد آپ کو بچوں کو موبائل دینا چاہیے. مطلب آپ کو ایک لمٹ لگا دیں ان کی کہ اتنی لمٹ تک آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کنٹینٹ کیا دیکھ رہے ہیں. یہ بہت میٹر کرتا ہے کنٹینٹ، کیونکہ جس طرح کا کنٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، بہت سی ٹک ٹاکرز ایسی ہیں جس طرح کا وہ کنٹینٹ کریٹ کرتی ہیں، وہ بچوں کی صحت کے لیے یا بچوں کے ذہن کے لیے وہ اچھا نہیں ہے. اور پھر دوسرا دیکھ کر بھی جو ہے نا، چاہے وہ بچیاں ہیں چاہے وہ بچے، وہ انسپائر ہو رہے ہیں اور وہ بھی وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں. بالکل. اچھا رقیہ، جیسے آپ نے ابھی کنٹینٹ کی بات کی، ٹک ٹاک کی بات کی، تو لوگ جب کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بڑے غیرت ان کی جاگ جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. جو مطلب جو ٹک ٹاکرز ہیں جو فحاشی پھیلا رہی ہیں، تو ان کے اتنے ویوز کہاں سے آ رہے ہیں، پھر اتنے ان کے فالوورز کہاں سے ہیں؟ وہ بھی تو یہی لوگ ہیں. بالکل. اب جیسے کہ ثنا یوسف کا معاملہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے جو میسیجز کیے ہوئے تھے، یا پھر جس طرح بھی لوگ دیکھتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، اگر ان کے 20-25 ملین فالوورز ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھنے والے آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کے فالوور، آپ ان کو فالو کر رہے ہیں تو فالوورز آ رہے ہیں. اگر ان کے ویوز اتنے آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے ویوز آ رہے ہیں نا. اگر آپ کی ایک چیز اتنی ہی بری لگ رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں نا، جب آپ اس کو دیکھیں گے نہیں، فالو نہیں کریں گے، اگلا کنٹینٹ بنائے گا کیسے، وہ چلائے گا کیسے؟ اس کو پتہ ہے جب میرا ایک کنٹینٹ چل ہی نہیں رہا. اب دیکھیں، اگر آپ کو ایک اچھی ویڈیو ڈالیں گے نا اور دوسری طرف ایک ٹک ٹاکر ڈالے گی ڈانس کی ویڈیو، تو پتہ ہے آپ کو کون سی زیادہ وائرل ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، لوگ ڈانس والی ویڈیو پہ زیادہ لائک کرتے ہیں. آپ دیکھنا پسند کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو وہی دکھا رہے ہیں. آپ وہ دیکھنا بند کر دیں، وہ دکھانا بند کر دیں گے، کبھی تو ہاریں گے وہ کہ ہمارا یہ کنٹینٹ چل ہی نہیں رہا، ہمارا اچھا کنٹینٹ چل رہا ہے تو ہم اچھا کنٹینٹ دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سے یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز ایسے ہوں گے جو بہت اچھا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ویوز نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں دکھا رہے جو باقی ٹک ٹاکرز دکھا رہی ہیں. اچھا، یہ لوگ مطلب پسند بھی اسی چیز کو کرتے ہیں اور پھر ان کی غیرت بھی انہی میں اسی نام پہ جاگ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. رقیہ، اب مطلب ہم ان سب چیزوں کو کیسے کور اپ کر سکتے ہیں؟ اب ہماری ینگ جنریشن آ رہی ہے، فون آج کل ہر بچے کے پاس ہے، کیسے ہم ان سب چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ ہماری تو جنریشن میں بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. ینگ جنریشنس کی مینٹیلٹی اب ویسی نہیں رہی، انہیں اخلاقیات کا نہیں پتہ، رشتوں کے تقدس کا نہیں پتہ. تو مطلب اب ان چیزوں کو ہم کیسے پھر کور کریں گے؟ دیکھیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ساری بات آ کے نا پیرنٹنگ پر رک جاتی ہے. پیرنٹس کا، کیونکہ نا ابھی جو نئے ماں باپ بن رہے ہیں ذرا، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا، ارے کیا ہے، دیکھو وہ بھی تو ٹک ٹاک بنا رہا ہے، اس کے اتنے ویوز ہیں، اس کو اتنا لوگ جانتے ہیں، ہمارا بچہ بنا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا بچہ بنائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ بالکل آپ یہ دیکھیں کہ وہ بنا کیا رہا ہے، وہ کریٹ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ کن کو رہا ہے.
پھر وہ کیا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر وہ غلط کنٹینٹ بنا رہا ہے, غلط چیزیں کر رہا ہے, تو کل کو وہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے, معاشرے کے لیے بھی خطرہ ہے. تو پیرنٹنگ بہت ضروری ہے اس میں. آپ اپنے بچوں کو جو ہے, اب جیسے کہ بڑے اب روکتے ہیں نا کسی چیز سے, دادا دادی یا نانا نانی, تو وہ ہے نا والدین کو برا لگتا ہے کہ آپ ہمارے بچے کو کیوں ٹوک رہے ہو, ہمارے بچے کو برا لگ رہا ہے. تو اب کوئی کسی کے معاملات میں بولتا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو انہوں نے خود پالنا ہے تو خود پالنا ہے. جبکہ پہلے آپ دیکھیں, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دادا دادی ہی جو ہے بچے کو پالتے تھے اور ان کی پیرنٹنگ مطلب اچھی کرتے تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. لیکن آج کل کے پتہ نہیں ماڈرن جو پیرنٹس ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں سے, زیادہ ماڈرنزم آ گیا ہم لوگوں میں, تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بچے بھی دیکھیں, آپ جیسے بچوں میں اگر ہم نام لیں, طلحہ احمد آج کل بہت وائرل ہو رہے ہیں, کتنا اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں وہ. حالانکہ وہ بچے اور ان کی مینٹالٹی آپ دیکھیں تو ظاہر ہے ان کے پیچھے ان کو یہ چیز سکھانے والے بھی تو ان کے پیرنٹس ہی ہوں گے. میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ اچھا کنٹینٹ تو عوام دیکھے گی ہی نہیں, وہ عوام پر آتا ہے نا. کہ اگر اب دیکھیں, اگر ایک گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے, جیسے جیسے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر پہ گانے چل رہے ہیں, میرے والد صاحب گانے سن رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, اور ساتھ میں مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کریں کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ کر آؤ باہر کون ہے. اگر وہ ہو تو اس کو کہہ دینا کہ بابا گھر پہ نہیں ہے, آپ بچے سے جھوٹ بلوا رہے ہو. پھر دوسرا, آپ وہ کنٹینٹ دیکھ رہے ہو جیسے کہ موویز دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ کر, آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو بچے, اس کو کیا پتہ چلے گا, لیکن وہ بچہ ہی وہیں سے تو لرن کر رہا ہے, وہی چیزیں تو سیکھ رہا ہے. وہ بڑا ہو کے پھر وہی سب کرتا ہے. آپ بھی تو یہی کرتے, پھر بچے نا آپ سے زبان بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں آپ مجھے کیوں روک رہے ہو, بچے کہتے ہیں آج کل ایسے. تو یہی بس جس طرح سے پیرنٹس معاشرے کو چلا رہے ہیں, معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے. انڈینز موویز سے بہت زیادہ انسپائر ہیں. کوئی انڈین ایک گانا آ جائے, اوف, اس پہ کوئی پتہ نہیں کتنی ریلز, ہمارے پاکستانی تو پاگل ہو جاتے ہیں ٹک ٹاک پر, اسی گانے پر ریلز بن رہی ہیں. آپ نے اتنی اتھارٹی دی کیوں ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ وہ موویز دیکھیں. اچھا, سانگس بھی اس طریقے کے ہیں, بچوں کو ان کے میننگ نہیں پتہ, واحد سانگس, اور وہ ان کو ان کی زبان پہ ابھی جیسے کہ ایک چلا ہوا ہے لال پری دارو وہ فلانا, مطلب آپ یہ دیکھیں اس میں وہ الفاظ اس قابل ہیں کہ آپ کا بچہ اس پہ ریل بنائے, اور مطلب پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ نارمل بات ہے, کیا ہے. لیکن نا آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سانگ سن کے وہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پہ ریل وغیرہ بنا رہے ہیں, بعد میں کیا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ نا ایک وائب ہے, مطلب ہمیں آج کل ایسا جیسے کہ سگریٹ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے, تو وہ اس چیز کو یہ کریں کہ یہ سب نا فیشن ہے. اگر میں اسموکنگ وغیرہ کروں گا یا شراب وغیرہ پیوں گا تو یہ سب ایک فیشن ہے, یہ چیزیں ان کے لیے بالکل نارمل ہو رہی ہیں. یہ نارمل کس نے کی ہے, یہی سانگز وغیرہ جو چلتے ہیں اور اس میں جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, جس طرح سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ بڑی گاڑیاں, بڑا گھر, میں شراب پی رہا ہوں تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, تو یہی سب جو ہے نا ہمارے بچوں کے ذہن پہ چل رہا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر یہ سب کروں گا میں کول دکھائی دوں گا, تو یہ سب چیزیں یہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا ذہن خراب کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. شکریہ. مطلب ہمیں دونوں طرف سے ہی دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں انہیں بھی اس چیز کو روکنا پڑے گا. مطلب غیرت تو نہ جاگ جاتی ہے ان میں, لیکن ان کو فالو کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں. تو اس چیز کو اگر ہم یہیں پہ کٹ آف کر دیں گے تو میرے خیال سے ہم آگے کی مزید برائیوں سے بچ جائیں گے. بالکل. آپ دیکھیں نا کہ مطلب اگر کسی ٹک ٹاکر کی بچی کی یا کسی کی بھی, ٹک ٹاکر کی خود کی برتھ ڈے آ جاتی ہے تو اس پہ برتھ ڈے پارٹی وہ کرتے ہیں, مطلب اتنا انتظام کیا جاتا ہے, شادیوں میں مطلب اتنا فضول خرچ کیا جا رہا ہے. ایک فنکشن مطلب جہاں شادی کے 3 فنکشنز ہوتے تھے وہاں پر 12-13 فنکشنز کر دیں گے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ جو اب ایک غریب بچہ ہے, غریب فیملی کی لڑکی ہے, اب وہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے تو وہ اس سے انسپائر ہو رہی ہے, وہ اپنے پیرنٹس سے جو ہے اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. پیرنٹس کہاں سے کریں گے یہ سب؟ وہ یہی مطلب انفلوئنسرز ہیں اور وہ لوگوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ وہ شادیوں پہ لاکھوں اڑا رہے ہیں, اور جو دیکھنے والے غریب گھر کی بیٹی ہے اس میں ان چیزوں کی حسرت پیدا ہوتی ہے, اور اس سے پھر مزید مسائل جنم لیتے ہیں, مزید جرائم جنم لیتے ہیں. ایک والد ہے وہ اتنی مشکل سے اپنی فیملی کو پال رہا ہے, وہ اپنی بیٹی کی یہ خواہشات کہاں سے پوری کرے گا؟ بالکل. وہ تو اس کو 2 جوڑوں میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ گھر سے رخصت کرے گا. یہی جو آپ اتنا خرچ کریں, اگر آپ کو اڑانے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ کسی غریب کی مدد کر دیں. 3 فنکشنوں کی شادی آپ نے 15-16 فنکشنوں میں جو کرنی ہے, اور ہر فنکشن پہ آپ لاکھوں اڑا رہے ہیں, بالکل پانی کی طرح. بالکل پانی. چلے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا پیسہ, آپ جہاں مرضی اڑائیں, آپ اڑائیں, تو کم سے کم لوگوں کو تو نہ دکھائیں. جو یہ سب نہیں کر سکتے ان کے دل میں تو خواہشات ابھرتی ہے نا, تو پھر جو غریب والد ہے, بھائی ہے, جو اپنی فیملیز کو پالنے ہیں, وہ کیا کریں گے پھر آپ کی ان سب چیزوں کو دیکھ کر؟ پھر وہ یہی ہوتے ہیں نا معاشرے میں, پھر کرائم زیادہ بڑھتا ہے.
جیسے کہ پھر چوری زیادہ بڑھ جاتی ہے، قتل زیادہ ہوتے ہیں، ڈکیتی زیادہ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کا پھر حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ چیزیں وہ مطلب اپنی خواہشات ان پہ اس طریقے سے حاوی ہو جاتی ہیں، پھر انہیں صحیح غلط کی پہچان نہیں پہچان رہتی، کیونکہ جو خواہش ہوتی ہے نا وہ بہت بری ہوتی ہے. اور پھر جب دوسرا آپ کے ساتھ اس کے ساتھ غریبی بھی ہو، وہ آپ کو ہر جرم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. رقیہ اب مطلب آپ لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گی ان سب کے حوالے سے؟ میں دیکھنے والے پیرنٹس کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں، دیکھیں کہ وہ کیا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کہ ان کی سوچ کیا ہے. بچوں کی سوچ بچپن سے ہی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. اگر ان کی کوئی سوچ نیگیٹیو ہے یا انتہا پسند ہے یا مطلب نیگیٹیو ہے، تو آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. بچوں کی لرننگ اچھی کریں، بچوں کو اچھی چیزیں دکھائیں، اچھا کنٹینٹ دکھائیں. اور پلیز بہت جلدی ان کو موبائل نہ دیں. 5 6 7 8 9 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، یہ بہت بری بات ہے. بالکل ایسے ہی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سمرین مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.